بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی میں اپنا رنگ تیزی سے گورا کریں، وہ بھی 10 منٹ کے اندر لاجواب نسخے سے۔ وٹامن ای گرین کیپسول کا 2 منٹ تک مساج کریں۔ اس کے بعد 1 چمچ تبت کریم اور آدھا چمچ فیئر لولی کریم کے اندر وٹامن ای کیپسول وائٹ ڈال کر مکس کر لیں اور پھر 2 منٹ تک اس کا بھی مساج کریں اور چمکتا ہوا اپنا چہرہ پائیں۔ مالش کرنے کے اہم چند فائدے۔ مساج یا مالش سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں اور جلد کی عمر بڑھتی ہے۔ جلد پر موجود مضر اجزاء کا صفایا ہونے کے ساتھ خون کی گردش کا نظام بھی بہتر ہوتا ہے۔ نہ صرف بال جلد بڑھتے ہیں بلکہ ان کی چمک دمک میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تناؤ اور دباؤ کم ہوتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے اور نیند بہتر ہوتی ہے۔ آنکھوں کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، ارتکاز کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے۔ خارش کو ختم کرنے کے لیے لیموں اور چنبیلی کا تیل برابر کی مقدار میں لیں اور دونوں کو ملا لیں، جسم پر مالش کریں اور مرچ مسالے کھانے سے گریز کریں۔ پاؤں سن ہو جانے کی صورت میں ان چیزوں سے پرہیز کریں: چاول، کولڈ ڈرنک، دہی اور لسی۔ بکرے کا بھنا ہوا گوشت روٹی کے ساتھ کھانا مفید ہے۔ 1 چائے کا چمچ زیتون کا تیل، 1 ابلا ہوا چقندر، 1 ابلا ہوا اور کدوکش کیا ہوا آلو، پھٹی ہوئی برف اور 1 چائے کا چمچ شہد ملائیں۔ اس سے سیاہ حلقوں پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ 5 کالی مرچیں اور 5 لونگ کو پیس کر 1 گرام خشک ادرک کے پاؤڈر میں مکس کر لیں اور 1 چمچ سے 2 مرتبہ تازہ پانی کے ساتھ لیں۔ دن ہفتوں کے استعمال سے درد میں واضح فرق آئے گا اور 2 ماہ کے استعمال سے کمر کے موہروں کا گیپ ختم ہونے لگے گا۔ داڑھی یا سر کے بال جھڑتے ہوں یا گنج ہو تو 8 چمچ زیتون کے گرم کیے ہوئے تیل میں 1 چمچ اصلی شہد اور 1 چمچ باریک پیسی ہوئی دار چینی ملا لیں۔ پھر جہاں کے بال جھڑتے ہوں وہاں خوب مسلیں، پھر اندازاً 5 منٹ کے بعد دھو لیں یا نہا لیں۔ بچا ہوا تیل دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل 12 دن میں فائدہ نظر آ جائے گا، مگر تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھیں۔ کلونجی سے موٹاپے کا یقینی علاج۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی باریک صفوف کر کے اسی کے برابر کالی مرچیں ملا لیں اور اس کے ساتھ شہد اور 1 لیموں کا رس صبح نہار منہ پئیں۔ زائد چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ہے۔ اگر آپ کمر کی چوڑائی کم کرنے میں سنجیدہ ہیں تو زیادہ پانی پینا بھی اس کا ایک بہترین ٹوٹکا ہے۔ پانی خون میں شامل ہوتا ہے اور چکنائی کو گلاتا ہے، جبکہ زیادہ پانی پینے سے بدن کے زہریلے مرکبات خارج ہوتے رہتے ہیں۔ نہار منہ لہسن کا استعمال۔ ہر صبح دیسی لہسن کا 1 یا 2 جوا کھانا بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر لہسن کا جوا چھیل کر اسے 6 سے پیس کر کھایا جائے تو ساتھ ہی اس پر لیموں کا پانی پی لیا جائے تو ایک جانب تو خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھانے سے پورے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے ہر موسم کی سبزی اور پھل کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیے۔ ان میں موجود وٹامن، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو تر و تازہ رکھتے ہیں، غذا کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور روغنی غذاؤں سے دور رہ کر آپ سمارٹ رہیں گے۔ دار چینی بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے مفید ہے۔ کالی مرچ، دھنیا، ادرک اور میتھی، ان سب کا مناسب استعمال آپ کے خون میں شکر کی مقدار کنٹرول میں رکھتا ہے۔ سورج مکھی کے بیج لیں، اس کا سفوف بنا لیں۔ جتنا سفوف بنے اس سے دگنی شکر ملا لیں۔ رات کو روزانہ 12 گرام یہ سفوف دودھ کے اندر ہمرا لیں۔ کچھ عرصہ اس کو استعمال کرنے سے بال کالے نکلنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب ہوگی اور نظر کمزور ہو جائے گی۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھا لینے سے موٹاپا تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے
اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے ایک لیموں کا رس، ایک پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح و شام غرارے کریں۔ شکر اور سونف ہم وزن لے کر اس سے کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے صبح و شام ایک چمچ پانی کے گلاس میں لے لیں۔ جس بندے کے پیٹ پر زیادہ بال ہوں، ایسے مرد بہت جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ چقندر کی رنگت اور ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے اسے صرف 15 منٹ تک بھاپ میں پکائیں۔ گریوی سے فالتو پانی خشک کرنے کے لیے چائے کے 2 چمچ خشخاص توے پر ہلکا سا بھون لیں۔ اب اس کی پیسٹ بنا کر سالن میں شامل کریں اور ہلکی آنچ پر پکا لیں۔ سالن گاڑھا ہو جائے گا۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت اس میں مسالے شامل کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی ہلدی اور گھی یا مکھن کا 1 چمچ ڈال کر کچھ دیر پکا لیا جائے تو بالکل منفرد اور ذائقے دار دال بنتی ہے۔ سیب، کھیرے اور آڑو کے چھلکے ضائع مت کریں۔ انہیں تازہ دھنیا، ہری مرچوں، ادرک، ناریل، نمک اور چینی کے ساتھ ملا کر پیسنے سے لذیذ اور غذائیت سے بھرپور چٹنی بنتی ہے۔ اسے دہی میں شامل کر کے رائتا بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ جوڑوں کا درد روکنے کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کریں۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچوں کو پلا دیں۔ زہریلا کیڑا کاٹ لینے کی صورت میں لہسن کا تیل اور شہد ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ عام سبزیوں کی طرح سلاد کے پتے بھی تھوڑے سے تیل میں لہسن، نمک اور مرچ شامل کر کے پکائے جا سکتے ہیں۔ جو بندہ زیر ناف بال وقت پر صاف کرتا ہے وہ 80 سال تک جوان رہتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو استعمال کریں۔ شہد کے استعمال کی بدولت آپ کو نیند جلدی آئے گی۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بدہضمی ہو جاتی ہو، سینے میں جلن رہتی ہو، پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ جس عورت کا پیٹ نکلنے لگے وہ بکری کے دودھ میں اجوا کھجور ڈال کر پی لے، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ کسی شیشے کی پیالی میں 50 گرام کلونجی ڈال کر اتنا لیموں کا رس ڈالیں کہ کلونجی رس میں ڈوب جائے۔ اب اس کو ڈھانپ کر رکھ دیں۔ جب کلونجی خشک ہو جائے تو اس کا سفوف بنا کر نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھا لیا کریں۔ پیٹ کم کرنے کی ورزش بھی کریں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کریں۔ سر شدید درد اٹھے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ موٹے ہوں روزانہ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں۔ موٹاپا اور پیٹ اور وزن تینوں کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میتھی دانہ کھانے سے بند حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا کرتی ہے۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن استعمال کریں۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے تو آپ صبح نہار منہ اٹھ کر بادام کھایا کریں۔ گھر سے نکلتے وقت اپنے جیب میں الائچی کا ایک دانہ رکھ لو۔ گھر میں بے تحاشا دولت آئے گی۔ جب آپ کے فون کی بیٹری صرف 10% رہ گئی ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب نہ دیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے دور کر کے سوئیں۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی، وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ روزانہ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ عورت کو خواب میں کھلے بال نظر آنا اس کے جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ اچانک تیز بخار ہو جائے تو چند دانے سبز الائچی کے پانی میں ڈال کر ابالیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں ارکے گلاب شامل کریں اور مریض کو پلا دیں۔ یہ پانی پینے سے بخار
کہ مریض کو اتنا پسینہ آئے گا کہ بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے، ساری زندگی اس کا حافظہ اور معدہ کمزور نہیں ہوتا۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دانت کا درد ہوتا ہے تو الائچی والی چائے پینے سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں کے تلووں پر مالش کر کے سونے سے نیند میٹھی آئے گی۔ اگر سانس پھولنے کی شکایت ہوتی ہے تو سندل پانی کے ساتھ پیتے رہیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر گرم پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے اور آنکھوں کی روشنی میں بھی تیز ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور وزن بھی کم رہتا ہے۔ لونگ کو ابال کر کلیاں کرنے سے دانتوں اور مسوڑوں کا انفیکشن دور ہوتا ہے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ کشمش اور کھجور دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کو فوراً طاقت ملتی ہے۔ آم کھانے کے بعد دودھ کی لسی ضرور پینی چاہیے، اس سے خون نہیں جلتا بلکہ جسم میں خون پیدا ہوتا ہے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھے، پیر اور کانوں میں اور ناک میں ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی آسانی سے دور ہو جاتی ہے۔ رات کو ناک میں سبز انار کا بیج رکھ کر سو جایا کرو، 6 دن میں آدھا وزن کم ہو جائے گا۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لی جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے ارد گرد تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگائی جائے تو آنکھوں کے حلقے کچھ ہی دنوں میں مدھم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ انگور کھانے سے اور انگور کا رس پینے سے چہرے پر چمک آتی ہے، خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور جسم میں خون کے نئے سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر السی کا تیل کی مرچ مساج کرتے رہو، تمہارا وزن کم ہوتا رہے گا۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے واش روم نہیں جاتے، ان پر بڑھاپا جلدی حاوی ہوتا ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پاؤں کے تلے جلتے ہو تو صبح و شام ایلو ویرا کے گودے سے پیروں کے تلووں کی مالش کریں۔ گھر میں رزق میں اضافہ کرنے والا کام: روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینا، پخانہ کرنے کے بعد ہاتھ دھونا، رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کر لینا، ہر نماز کے بعد استغفار کرنا، گھر میں آئے سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا، کوئی آپ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دینا، بزرگوں کی حرمت کا خیال رکھنا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا، کھانا پکاتے ہوئے ہمسایوں کا خاص خیال رکھنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا، کھانا بناتے ہوئے ہمسایوں کا خیال رکھنا، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینے کی عادت بنانا اور کسی اندھے کو سہارا دینا۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ جو کہ آٹے کا استعمال وزن کم کرنے میں مفید ہے، یہ آٹا ناشتے میں استعمال کریں تو کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ بچہ یا بچی پیدا ہونے کے بعد فوراً 7 بار اول و آخر درود شریف پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ بالغ ہونے تک آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ ہبس اور گرمی کے موسم میں پودینے کے پتوں کی بھاپ لیں تو چہرے کے فالتو آئل کو ختم کر کے چہرے کے داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے اور چہرہ چمکنے کے لیے بھی زبردست ہے۔ چند چیزیں انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہیں: سوکھے جانور کا گوشت کھانا، دست کی بیماری کی حالت میں غسل کرنا، پیٹ بھرا ہونے کی صورت میں غسل کرنا اور بھرے ہوئے پیٹ میں مباشرت کرنا۔ جو لوگ واش روم میں موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جوتا ہمیشہ جھاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو۔ اس طرح بستر اور کپڑے بھی جھاڑ کر استعمال کرو۔ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر السی کے تیل کی مساج کرتے رہو، تمہارا وزن کم ہوتا رہے گا۔